توحید کے مضمون میں اکثر و بیشتر یا ایھا الناس کہہ کے خطاب آتا ہے. توحید کا مضمون جہاں جہاں آیا ہے اکثر و بیشتر 100% کی بات نہیں کر رہا، اکثریت آیتوں کی، وہاں یا ایھا الناس خطاب کیا ہے. خواہ وہ مدنی صورتیں بھی ہیں، اس کے بعد اگلی بات کر رہا ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. خطاب اے انسانوں یا ایھا الناس کر کے کیا ہے. اور جب آیت کوئی آئی ہے جہاں آقا علیہ السلام کا ادب سکھایا گیا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا نقطہ ہے، جب ادب رسول سکھایا گیا ہے، کیا تو ادب رسول سکھانے کے لیے یا ایھا الناس نہیں کہا کسی کو، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. ادب رسول صرف ایمان والوں کو سکھایا ہے. اللہ پاک نے یہ ظاہر فرما دیا کہ رسول کا ادب سبجیکٹ ہی ایمان والوں کا ہے. یہ سبجیکٹ ہی ایمان والوں کا ہے. ایمان ہوگا تو رسول کے ادب کی بات ان کی سمجھ میں آئے گی. تو ایمان جتنا کمزور ہوتا جائے گا ادب رسول اتنا ناپید ہوتا چلا جائے گا. ایمان جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا ادب رسول اتنا قوی ہوتا چلا جائے گا. اور حکم اتنا عظیم دیا اس میں کہ تم میرے محبوب کو اگر کوئی بات دوبارہ سننی پڑے تو قولوا انظرنا واسمعوا، اور پھر رائنا نہ کہا کرو، چونکہ جو دشمن ہیں وہ اس لفظ سے بے ادبی کا راستہ نکالتے ہیں. تم کہا کرو قولوا انظرنا، آقا ہم پہ نظر شفقت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے. یہ حکم دے کر ساتھ ذرا سختی کی، فرمایا واسمعوا. یہ طریقہ تو سکھا دیا کہ رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو. یا رسول اللہ انظر حالنا، یوں کہا کرو. مگر اگلی بات فرمایا خبردار سر تاپا سراپا گوش بن کے بیٹھا کرو. سم واسمعوا. یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ تم کہو کہ یا رسول اللہ بات ذرا دوبارہ کیجئے؟ سر تاپا گوش کان بن کے بیٹھا کرو. اور اگر تم نے بے دھیانی کی میرے محبوب کی طرف اور ادب میں کوئی سوء ادب کر دیا، بے دھیانی کر دی اور ادب کے خلاف کر دیا تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اس آیت نے اصول دے دیا کہ حضور کی ادنا سی بے ادبی کرنے والا شخص مومن نہیں بلکہ کافر ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کافر ڈکلیئر کر دیا. اب سورہ نور میں نے آپ کو کہا پہلی البقرہ تھی، ادب رسول کی میں نے آیت بتائی. کون سی صورت تھی؟ مدنی. میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ میں توحید سکھاتے رہے اللہ رب العزت، اور مدینہ میں ادب رسول سکھاتے رہے. بھئی یہ تقسیم ہو گئی. اس لیے وہ ذات چاہتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت نہ ہوتی اور آپ کا مزار اقدس بھی مکہ میں بنتا. مزار اقدس بھی مکہ میں بنتا. لیکن اس ذات نے چاہا کہ معلوم نہیں پھر میرے محبوب کے روضے کا ادب کما کوہو کئی لوگ کریں، یعنی وہاں میرا گھر بھی ہو، وہیں میرے محبوب کا روضہ بھی ہو، کئی اس طرف شوق سے جائیں گے، کئی ادھر جائیں گے، تو اس وقت توجہ تقسیم ہو جائے گی. تو مکہ میں صرف اپنا گھر رکھا تاکہ یہاں توحید کے ذوق کے ساتھ آئیں، اور جب مکہ سے مدینہ جائیں تو کسی اور طرف توجہ نہ ہو، صرف روضہ رسول کی طرف توجہ ہو، صرف آقا کی بارگاہ کی طرف. اب دیکھیے اگلا حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادب. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور فرمایا کہ مسلمانوں، پھر اے مومنوں، جب رسول کو بلانے لگو تو انہیں اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یعنی رسول کو کا بلاوا جو اس کو بلاؤ وہ بھی تمہارے دوسروں بلاووں کے برابر یا ان جیسا نہیں ہونا چاہیے. رسول کے بلاوے کی بھی تمثیل فرمایا، گوارا نہیں کہ وہ اوروں کے بلاوے جیسا ہو جائے. جب آپ کو پکاریں تو اس طرح نہ پکاریں جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے پکار لیتے ہیں. یہ ادب کا دوسرا انداز بتایا کہ نام لینا بھی بے ادبی ہے. وہ بڑی زمانے کی بات ہے، کوئی شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں، یہ احتیاط تمنا،
یہ احترام جنوں کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں. یہ وہ سبق سکھایا گیا ہے، جب میرے محبوب کو بلانا ہو بلاؤ مگر نام نہ لو. نام لے کے بلانے میں بے تکلفی ہوتی ہے. آپ یہ ویسٹرن ورلڈ میں دیکھتے ہیں نا، لوگ بڑے بڑے سینئر آفیسر جونیئر سب کو نام لے کے بلاتے ہیں. بلانا ایک دوسرے کو کیسے کہتے ہیں؟ ہاں بولیے. ہاں چند، جان، باب، بلیئر، پیٹر، مائیکل، ٹیری، یہی طریقہ ہے نا. اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جہاں قدریں ہیں. ہماری قدریں ڈیفرنٹ ہیں، ایسٹرن قدریں ڈیفرنٹ ہیں ویسٹ سے. پھر ایسٹرن میں اسلامک قدریں اور ڈیفرنٹ ہیں. وہاں بڑوں کو اس طرح نہیں بلاتے. ٹھیک بات ہے. یہاں تو استاد آ جاتا ہے کلاس میں تو کوئی طالب علم اٹھتا ہے؟ اٹھتا ہی کوئی نہیں. مگر وہاں ایک کلچر تھا، وہاں اٹھتے ہیں. تو ڈیفرنٹ ہیں ویلیوز اپنی اپنی، ویسٹ کی، ایسٹ میں پھر اسلامک ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں. تو اوپر چلتے چلی جائیے، چلتے چلے جائیے. آج بھی ادب میں یہ حصہ شامل ہے کہ نام نہ لیں. تو پاکستان کی جو بیویاں ہیں وہ آج بھی شوہروں کا نام نہیں لیتی. اب یہ بیٹیاں تو حیران ہوں گی، مگر شاید حیران نہ ہو، چونکہ خود بے شک لیتی ہیں شوہروں کا نام. تو اپنی ماں باپ کو تو دیکھا ہے نا، ساری زندگی لیتی ہیں نام. آپ کی امیاں جو ہیں آپ کے باپ کا نام لیتی ہیں. آج بلانا ہو نا باپ کو تو کہیں گے میں کیا، بس کوئی ایک لفظ بنایا ہوا. آپ کبھی تھوڑا سا غور کریں، ہر کوئی اپنے گھر میں غور کرے، آپ راز پا جائیں گے. ہر ایک نے ایک لفظ بنایا ہوا، میں کیا. کوئی کہتا منع کے ابا، یعنی یہ ایک لحاظ تھا. تو اور مختلف لفظ کیا کیا استعمال ہوتے ہیں گھروں میں. اجی سنیے ذرا. ہاں اور بولیے. حاجی صاحب وغیرہ بھی کم، تھوڑا سا بے تکلفی ہے، ورنہ کوئی اور لفظ بولتے ہیں. ہاں یعنی اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. اچھا پھر اگر کوئی ٹائٹل دینا ہو تو وہ شوہر بیوی کو کہے گا کرما والی ہے، کرما والی ہے. جی آکھاں ہیں. ذرا گل سنیے. یعنی اس طرح الفاظ ہیں. اب اس پوری کی پوری روایت میں، اس کلچر میں ایک پیچھے ایک سیکرٹ ہے. پیچھے ایک سیکرٹ کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں. تو نام لینے میں ایک بے ادبی تصور ہوتی تھی.